يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ آدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ شروع صورت سے لے کر گزشتہ آیات تک 3 جماعتوں کا ذکر ہوا تھا، یکے بعد دیگرے۔ سب سے پہلے متقیوں کا ذکر ہوا، پھر کفار کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، اور ان کے اوصاف اور ان کے جزا و سزا اور ان کے انجام کو بھی بیان فرمایا گیا۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک سمجھدار انسان کے لیے متقی بننا، پرہیزگار بننا اور عبادت گزار بننا، سعادت اور ہدایت کا مشتاق ہونا اور تقوی پرہیزگاری کا شوق پیدا ہونا، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب ان تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان کے سامنے اصل تقوی اختیار کرنے کی واضح دلیل اور واضح جو ہے ان کو اعلان کیا جاتا ہے اور دعوت توحید دی جاتی ہے، کیونکہ توحید کی پابندی کے بعد ہی تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ جب انسان توحید کے اندر مضبوط ہو، اس کے بعد جا کے وہ تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ تم سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے کہ اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں لگا دینا، مکمل فرما برداری میں صرف کر دینا، اور خوف اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے نافرمانی سے دور رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو عاجزی اور ادب کے ساتھ ماننا۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ وغیرہ، سب یہ کہ ہیں اعمال و عبادات میں یہ شامل ہیں۔ اور صحیح عقائد، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا، اللہ رسول پر یقین رکھنا، اور معاملات کی تصدیق کرنا کہ ہمارے آپس کے معاملات کو دین کے مطابق کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور سیاسیات اور آداب معاشرت، معاشرے کے اندر کیسے چلنا پھرنا، معاشرت کا علم سیکھنا اور پھر اس کے مطابق معاشرے میں چلنا، اور معاملات کی تصدیق کر کے اپنے اللہ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق آپس میں معاملات کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت کے اندر شامل ہے۔ عبادت صرف نماز، روزے یا حج زکوٰۃ کو نہیں کہتے، بلکہ ہر اچھے کام کو، ہر نیکی کے کام کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ گویا ہر کام اللہ کے احکام کے مطابق کرنا یا نہ کرنا، یہی عبادت کا مفہوم ہے۔ یعنی جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ میری عبادت کرو یا اللہ کی عبادت کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ بلکہ یوں فرمایا اپنے رب، یعنی ہر وقت اور ہر حال میں پرورش کرنے والے کی عبادت کرو۔ کیونکہ رب کا معنی کیا ہے کہ انسان کی ہر حال کے اندر، ہر گھڑی، ہر لمحے کے اندر انسان کی اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ پرورش کرتے ہیں۔ اور نقطہ اس میں کیا ہے کہ رب فرمایا، اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب
بندہ اپنے خالق اور رازق اور آقا و مولا کی انعامات اور احسانات اور اس کی بخشش اور عنایات کو خیال میں رکھے گا، اپنے سامنے رکھے گا، تو خود بخود اپنے خالق اور رازق کی اطاعت اور عبادت کو دل چاہے گا۔ یعنی جب اللہ کی توحید اس کے اندر ہوگی، اللہ کی وحدانیت اس کے دل کے اندر ہوگی، اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر ہوگی، جب اللہ کا خوف اور عظمت اور خوف اور ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا تو اللہ پاک کی عبادت خود بخود وہ انسان کرے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، اس لیے ہمارے لیے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے اوپر یقین رکھنا بہت، اس کے اندر ہم ناقص اور کمزور ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ہم نے رب کس کو مانا؟ ہم نے رب مان لیا اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنی محنت مزدوری کو، اپنی تجارت کو، اپنی زمینداری کو، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی طرف ہر آن ہر گھڑی ہماری توجہ، ہماری ساری کی ساری صلاحیتیں اس کی طرف جا رہی کہ میں جو ہے جانوروں کو چارہ ڈالوں گا تو مجھے دودھ ملے گا، مجھے میں کھیتی باڑی کروں گا تو مجھے غلہ ملے گا، اور میں کاروبار اور محنت اور تجارت کروں گا تو مجھے جا کے میرا پیٹ پلے گا۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے ان چیزوں کو، اسباب کو رب بنا لیا۔ اسباب کو رب نہیں بنانا، اسباب کو سبب کے طور پر اختیار کر کے اس پر محنت کرنی ہے، لیکن اس کو رب نہیں بنانا۔ اس رب کون ہے؟ ہر آن اور ہر گھڑی، ہر لمحے کے اندر پرورش کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کا یقین اور عظمت اپنے دل کے اندر بٹھانا، یہ ہمارے لیے اس کے اندر دعوت دی جا رہی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں پر رب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہاں اس کی آگے دلائل پیش ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ ربکم الذی خلقکم، کہ یہ رب عبادت کے لائق کیوں ہے، کیا حق ہے، کس وجہ سے، اس کی دلیل فرمائی کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، کس وجہ سے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ دوسری دلیل اس عبادت کی اور اس کے رب ہونے کی وہ یہ ہے کہ والذین من قبلکم، تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور آباء و اجداد سے پہلے دوسرے انسانوں کو پیدا کیا۔ یعنی کہ جو چیز کو پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، وہ اسی کے تحت ہو کے چلے گی۔ اگر وہ کسی ایرے غیرے کے پیچھے چل کے یا اور کسی چیز کے اندر لگ کے زندگی گزارے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوگا۔ کیا فرمایا؟ کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے ماں باپ، آباء و اجداد کو پیدا کیا، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا خوف کھانے والے بن جاؤ۔ اور جب تم اللہ کا خوف کھاؤ گے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہوگا، تمہارے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہم جو شرک اور بدعات کے شکل میں اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ پاک اس جرم سے ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہم